یاد رکھو ضروری نہیں ہے کہ پیر ہی سب سے بڑا کامل ہوتا ہے، کبھی کبھی مرید کو اللہ کمال اتنا دیتا ہے وہ پیر سے بھی زیادہ کامل ہو جاتا ہے۔ ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، ولایت کے لیے دین پہ استقامت ضروری ہے۔ اور تیرے مرشد کی زیارت کے لیے چلیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے ہم نے تیرے پیر کو ماننا تب ہے جب تیرا پیر ہمیں بریانی کھلائے۔ میاں شیر محمد صاحب زیر اللہ مسکرائے، فرمایا چودھری صاحب کے سامنے سے دال روٹی اٹھا لو، ہم نے بریانی بنوائی ہے۔ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے پھر اللہ غیر معمولی قوتیں بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ آپ فرمانے لگے یار تو کمی ہے تو گھبرانا، میں بھی کمی ہوں۔ کہا حضور یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ فرمایا یار تو بھی کمی ہے تو میں بھی کمی ہوں، فرق اتنا ہے تو چودھری کا کمی ہے، میں آمینہ کے لال کا کمی ہوں۔ رب دے ولیاں وچ رب دی طاقت تائیں مشکلان ولی ٹال دیندے، دے ملی حرارت حیات تائیں اگ عشق دی دلاں دے وچ بال دیندے۔ رب دے ولی کرن جد نظر تے پتھراں نوں کر ہیرے جواہر تے لال دیندے۔ رب دے ولی سائم اپنے طالبان دا ونگا ہومن نہیں کدی بھی وال دیندے۔ اللہ جل شانہ نے اپنی لارہ کتاب میں ارشاد فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمائے بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف اور غم کس کو کہتے ہیں؟ خوف انسان کو اپنی جان کا ہوتا ہے اور غم کسی کی جان کا ہوتا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ غار ثور میں تھے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر لگی تھی کہ کہیں دشمن اپنے پاؤں کو دیکھیں گے تو یہ ہمیں دیکھ لیں گے اور کہیں یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ پہنچائیں۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر تھی، تو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، نبی علیہ السلام فرمانے لگے لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، رب ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں غم کا ذکر کیا گیا، خوف کا ذکر نہیں کیا گیا، چونکہ صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، حضور کی جان کا غم تھا۔ تو اس لیے اللہ فرماتا ہے میرے جو بندے ہیں انہیں نہ تو خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ مطلب یہ ہے خود بھی وہ عذاب سے مامون ہوں گے اور ان ولیوں کی جن پہ نگاہ پڑ جائے اللہ اسے بھی عذاب سے مامون فرما دے گا۔ اس لیے فرمایا کہ انہیں قیامت کے دن اللہ رسوا نہیں کرے گا جن پر ان کی نگاہ۔ وہ مشہور حدیث پاک جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جا رہے ہوں گے تو جہنمیوں کی صفوں میں سے بندہ نکل کے جنتی صفوں میں سے بندہ نکلنے والا وہ اس کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ وہ جہنمی کہے گا مجھے پہچانا نہیں؟ وہ اللہ کا نیک بندہ غور کرے گا، کہا نہیں پہچانا۔ کہا دنیا میں نے ایک دفعہ آپ کو وضو کروایا تھا۔ وہ اللہ کا بندہ غور کر کے کہے گا ہاں تو نے مجھے وضو کروایا تھا، چاہتا کیا ہے؟ اس نے کہا لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باہ پڑ لے نو جوڑ دے نہیں، گرایا نو خالی موڑ دے نہیں۔ ایک کم ہوندہ ہے لجپالاں دا جڑے لا کے توڑ نہیں با جان دے۔ کہا حضور اکیلے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم کیا چاہتا ہے؟ کہا حضور مجھے بھی لے کے جائیں۔ آپ نے فرشتوں کو کہا میں نے جنت میں نہیں جانا۔ تو کہا لوگ تو تڑپتے ہیں جنت میں جانے کے لیے۔ کہا یہ اس بندے نے مجھے اللہ کا بندہ سمجھ کے پیار کیا ہے، تو یا مالک میں نے اس کے بغیر جنت میں نہیں جانا۔ تو رب فرمائے گا تو نے میری نہیں موڑی آج تیری بھی نہیں موڑتا، اسے بھی جنت میں ساتھ لے جا۔ تو دنیا میں کی خدمت کام آئے گی۔ ولی کی پہچان بڑی مشکل ہے، ولی کی پہچان آسان نہیں، لیکن قرآن نے اس کے لیے معیار دیا ہے۔ کیسے پہچانیں گے یہ ولی ہے کہ نہیں؟ فرمایا دو چیزوں سے پہچان سکتے ہو، نمبر ایک الذین آمنوا، نمبر دو وکانوا یتقون۔ نمبر ایک وہ ایمان والا ہوگا، نمبر دو وہ متقی ہوگا۔ فرمایا تقوی والا ہوگا سمجھ لو وہ ولی ہے۔ ولایت کے لیے ضروری نہیں 50,000 مرید ہو، ولایت کے لیے ضروری نہیں پراڈو گاڑی پہ بیٹھا ہو، ولایت کے لیے ضروری نہیں 20 لوگ جوتا اٹھانے والے ہوں۔ فرمایا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہو، رزق حلال کماتا ہو، وہ حرام سے بچتا ہو، شریعت کے مطابق کام کرتا ہو، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو بڑا کمال عطا کیا، بڑا عروج عطا کیا۔ نبیوں کا ذکر کریں تو عبادت کا ثواب ملتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کریں تو اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے محبوب بندوں کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ انہی محبوب بندوں میں سے ایک اللہ کے محبوب بندے کا نام حضرت میاں شیر ربانی، میاں شیر محمد صاحب شرک پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔
چونکہ آپ کا اس سے پاک جاری ہے، 3 ربیع الاول کو آپ کا وصال پاک ہے، تو اس لیے آپ کے مزار پر انوار پہ 1 ربیع الاول، 2 ربیع الاول، 3 ربیع الاول کو عرس پاک منعقد ہوتا ہے۔ 1865 کو آپ شرق پور شریف کی سرزمین میں پیدا ہوئے، اور لطف کی بات یہ ہے بڑے بڑے اولیاء افغانستان سے ہجرت کر کے آئے، آپ کی آباء و اجداد بھی افغانستان سے ہجرت کر کے آئے، حضرت داتا صاحب جیسے ولی افغانستان سے ہجرت کر کے آئے، بڑے بڑے اولیاء، حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آباء و اجداد وہ بھی افغانستان سے ہجرت کر کے آئے۔ پہلے حجرہ شاہ مقیم میں وہ اقامت پذیر ہوئے، اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ شرق پور شریف میں آئے، تو یوں آپ کی پیدائش شرق پور شریف میں ہوئی۔ کوٹلہ شریف کے ایک بہت بڑے درویش حضرت بابا امیر الدین کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش سے قبل شرق پور میں آتے تو لمبی لمبی سانسیں لیتے۔ آپ کے مرید پوچھتے حضور کیا ہوا یہاں آپ لمبی لمبی سانسیں لیتے ہیں؟ تو آپ فرماتے یہاں مجھے ایک مرد دانا کی خوشبو آتی ہے، وقت آئے گا یہاں ایک اللہ کا ولی پیدا ہوگا، اس لیے مجھے اس کی خوشبو آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ولیوں کے پاس کیا ہوتا ہے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن حضرت بابا امیر الدین کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پہلے بتاتے ہیں مجھے یہاں ایک ولی کی خوشبو آتی ہے۔ البتہ حضرت مولانا عزیز الدین کے ہاں حضرت میاں شیر ربانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے تو بڑے ہوئے تو چونکہ حضرت بابا امیر الدین کوٹلوی پہلے تلاش میں تھے۔ یاد رکھو ضروری نہیں ہے کہ پیر ہی سب سے بڑا کامل ہوتا ہے، کبھی کبھی مرید کو اللہ کمال اتنا دیتا ہے وہ پیر سے بھی زیادہ کامل ہو جاتا ہے۔ دیکھو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مرشد گرامی حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا کمال ہے، لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے تھے کہ حضرت مجدد الفسانی اس سورج کا نام ہے میرے جیسے ہزاروں ستارے جس میں گم ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں کتنا بڑا نام کمایا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہ مرشد گرامی کو اپنے مرید کے لیے یہ لفظ بولنے پڑے۔ تو اس لیے کبھی کبھی پیر کی وجہ سے مرید کا تعارف ہوتا ہے، اور کبھی کبھی مرید کی وجہ سے پیر کا تعارف ہوتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ کے پیر کا نام ہے پیر شاہ عنایت قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب بابا بلے شاہ صاحب کی وجہ سے پیر کا نام بھی روشن ہے، پیر کا نام بھی آج زندہ ہے۔ تو اللہ حضرت بابا بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور پیر سید عنایت شاہ قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دو ہی مرید زندگی میں کیے پیر شاہ عنایت قادری نے، اور دو مریدوں کی وجہ سے پیر کا کتنا بڑا نام زندہ ہے۔ تو حضرت بابا امیر الدین کوٹلوی کا بڑا نام تھا، لیکن مرید ایسا مل گیا حضرت بابا امیر الدین کوٹلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ جس وقت تشریف لائے تو آپ نے حضرت شیر ربانی کو سلسلہ نقشبندیہ کے اندر بیعت کیا۔ بیعت کرنے کے بعد آپ نے فرمایا اگر قیامت کے مجھ سے میرا رب پوچھے گا کیا لائے ہو تو میں کہا ہوں شیر ربانی کو لایا ہوں۔ یعنی آپ کو اتنا فخر تھا اپنے مرید پہ کہ اگر میرے رب نے پوچھا امیر الدین میری بارگاہ میں کیا لائے ہو تو میں کہوں گا کہ مالک میں تیری بارگاہ میں شیر محمد کو تیار کر کے لایا ہوں کہ جو سیرت اور حضور علیہ السلام کی سنت کا پیکر ہے، ایک ایک عمل انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کے مطابق بسر کیا۔ اور حضرت امام شیر ربانی کو اللہ نے جو کمالات عطا کی وہ اپنی مثال آپ ہیں۔ ولایت کے لیے کرامت ضروری نہیں ہے، ولایت کے لیے دین پہ استقامت ضروری ہے، اور وہ استقامت ان کی کس قدر تھی، اللہ اکبر، ہر عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق۔ اور یہی ولی کی اصل پہچان ہے کہ وہ ہر کام شریعت اور دین کے مطابق کرتا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا ولی کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ دل کا جاسوس ہوتا ہے، تمہارے دل میں جو گزرتا ہے اس کی نظر اس پر ہوتی ہے۔ ایک بندہ تھا تو وہ کسی چودھری کے ہاں بھینسوں کو چارہ ڈالتا تھا، تو اس کا کمی تھا، تو کہنے لگا اپنے چودھری صاحب کو چودھری صاحب اجازت دیں میں حضرت میاں شیر محمد صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیں ہوں، آپ کی زیارت کر رہا ہوں۔ چودھری صاحب کہنے لگے اپنے کمی کو کامے کو کہ یار تم اکثر میاں صاحب کی بارگاہ میں جاتا ہے، میں نے سنا ہے کہ وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، تو میرا دل کرتا کہ میں بھی کبھی ان کو مل کے آؤں۔ اس نے کہا چودھری صاحب اس سے بڑی اللہ بات کیا ہے کہ آپ ایک اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے میرے ساتھ چلیں۔ چودھری صاحب کہنے لگے یار ہم تیرے ولی اور تیرے مرشد کی زیارت کے لیے چلیں گے، لیکن ہماری شرط یہ ہے ہم نے تیرے پیر کو ماننا تب ہے جب تیرا پیر ہمیں بریانی کھلائے گا۔ دنیا دار کی سوچ بھی اپنی ہوتی ہے،
وہ کاما کہنے لگا چودھری صاحب اللہ کے ولی کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، رب کی رضا کے لیے، زمانے کے لیے تو نہیں جانا چاہیے۔ آج بڑے لوگ ہیں جو زمانے کے لیے ولیوں کے پاس جاتے ہیں، جی ہم نے جانا یہ دیکھنے کے لیے، ہم نے جانا یہ دیکھنے کے لیے۔ یاد رکھیں جب بھی کسی اللہ کے ولی کے پاس جائیں رب کی رضا کے لیے جائیں، اللہ کی خوشنودی اور معرفت الہی کے لیے جائیں، پھر دیکھیں آپ کو کمالات کیا ملتے۔ وہ کہنے لگا میں نے جو بھائی اگر تو آپ کے پیر نے مجھے بریانی کھلائی تو میں آپ کے پیر کو پیر مانوں گا، وگرنہ میں نے کوئی نہیں ماننا۔ خیر وہ کاما تھا بیچارہ، وہ اس کا مزدور تھا، وہ خاموش ہو گیا۔ دونوں حضرت میاں شیر ربانی علیہ الرحمہ کے آستانے پر پہنچے، تو آپ کے آستانے پر جب پہنچے تو عموماً ولیوں کے آستانے پر دار روٹی کا لنگر ہوتا ہے۔ دار روٹی سب کے سامنے رکھی گئی، چودھری صاحب کے سامنے بھی خادم نے دار روٹی رکھی۔ میاں شیر محمد صاحب زیر اللہ مسکرائے، فرمایا چودھری صاحب کے سامنے سے دار روٹی اٹھا لو، ہم نے بریانی بنوائی ہے۔ آپ نے یہ لفظ بولے، چودھری صاحب کا ایک رنگ آئے تو ایک رنگ جائے۔ وہ دل میں سوچنے لگے بریانی سامنے دیکھ کے میں نے تو بتایا نہیں، بات میں نے کی کوئی نہیں، ان کو کیسے پتا چلا کہ میرے دل میں بریانی کا خیال آیا تھا اور میں نے کہا تھا ولایت تب مانوں گا جب بریانی کھلائیں گے۔ ابھی چودھری صاحب سوچ رہے تھے، میاں شیر محمد صاحب فرمانے لگے جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے پھر اللہ غیر معمولی قوتیں بھی اسے عطا فرماتا ہے۔ بیٹھا وہ زمین پہ ہوتی ہے، نظر عرش الہی تک جاتی ہے۔ اتنی بات کہی تو وہ چودھری صاحب بریانی کھانے لگے۔ آپ اس کے کامے کو فرمانے لگے یار تو نے کون سا کوئی ڈیمانڈ کیا بریانی کی، تو میرے ساتھ آ جا، ہم ایک برتن میں کھاتے ہیں۔ اس نے کہا حضور میں کما، حضور آپ بڑے ہیں، میری کہاں اتنی جرت کہ آپ کے ساتھ ایک برتن میں کھاؤں۔ آپ فرمانے لگے یار تو کمی ہے تو گھبرانا، میں بھی کمی ہوں۔ کہا حضور یہ آپ نے کیا بات کر دی؟ فرمایا یار تو بھی کمی ہے تو میں بھی کمی ہوں، فرق اتنا ہے تو چودھری کا کمی ہے، میں آمینہ کے لال کا کمی ہوں۔ اتنی بات آپ نے کی تو اصل میں وہ چودھری کو سنانا تھا کہ حضور کی امت تو ساری برابر ہے، تو نے کیا کسی کو کمی بنا لیا؟ وہ چودھری پسینے سے شرابور ہو گیا، اس نے معافی مانگی، قدموں میں گرا تو آپ کا مرید ہو گیا۔ رب دے ولیاں وچ رب دی طاقت، تائیوں مشکلان ولی ٹال دیندے، دے ملی حرارت حیات تائیں، اگ عشق دی دلاں دے وچ بال دیندے۔ رب دے ولی کرن جد نظر تے پتھرانوں، کر ہیرے جواہر تے لال دیندے۔ رب دے ولی سائم اپنے طالبان دا، ونگا ہومن نہیں کدی بھی وال دیندے۔